جی، دوسرا جو نقطہ ہے جس کا ہم نے تلاوت قرآن میں خیال رکھنا ہے وہ قرآن کے ظاہری آداب ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے وقت جو ظاہری آداب ہیں، مثلاً کیا؟ مثلاً باوضو ہوں، مثلاً قبلہ کی طرف اپنا رخ کریں، مثلاً ہم جو ہے وہ قلبی طور پر بھی حضور رکھیں، نہ کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن ہمارا ذہن، ہمارا قلب جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ، کسی اور مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ قرآن جو ہے وہ صرف ہماری زبان جو ہے وہ اسے ادا کر رہی ہے، زبان جو ہے وہ حرکت میں ہے، باقی ہماری فکر، خیال، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ کسی اور مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو۔ تو ظاہری آداب کے اندر ہاں آیا بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو شرعاً حرج نہیں ہے، پھر آپ مس نہ کریں قرآن کے الفاظ کو۔ آیا قبلے سے ہٹ کر کسی اور طرف منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، میں ان چیزوں کی طرف نہیں آ رہا۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک چیز سے مکمل بھرپور فیض لیں تو قرآن چونکہ ایک پاکیزہ کتاب ہے جو ہماری زندگی کو پاکیزہ کرنے کے لیے آئی ہے، تو جتنی پاکیزگی ہم پیدا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ مثلا بہترین پاکیزگی جو ہے وہ باوضو ہونا ہے۔ جب بھی خدا کی عبادت ہوتی ہے تو اس میں ہم باوضو ہوتے ہیں، یہاں بھی ہم باوضو ہوں۔ قبلہ رخ ہوں تو چونکہ قبلہ ایک جگہ ہے جو ہم عبادت کے حوالے سے اللہ کی طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو قبلہ رخ کرتے ہیں، تو اب کلام خدا سننی ہے تو اب بھی قبلہ رخ ہوں، تو اس کے یعنی اثرات زیادہ ہیں، یعنی روحانیت زیادہ بڑھتی ہے انسان کے اندر، نورانیت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اور کوشش کریں کہ اس وقت تمام باقی جو فکریں ہیں، باقی جو مسائل ہیں وہ ذہن سے نکالیں اور مکمل طور پر جو ہے وہ حضور قلب ہو قرآن کو پڑھتے وقت۔ اب یہ کیسے پیدا ہوگا تو میں تیسرے نقطے کی طرف آ رہا ہوں۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، لیکن ذہن الجھا رہتا ہے، ذہن مختلف مسائل میں پھنسا رہتا ہے، وہ حضور قلب نہیں ہوتا، تو یہاں ہمارے علماء جو ہیں احادیث کی روح سے کہتے ہیں کہ تدبر فی القرآن ہو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک ایسا قرآن اپنے پاس رکھیں کہ جس کا ترجمہ بھی ساتھ رکھا ہو۔ اب ہم جب آیات قرآن مجید جو ہیں اس کی تلاوت کر رہے ہیں تو ساتھ ہماری نگاہ اس کے ترجمے پر بھی پڑے، کہ تاکہ ہم سمجھے تو صحیح خدا کہہ کیا رہا ہے۔ اگر ہم اس طرح توجہ کریں گے قرآن کی طرف تو اب ہمارا ذہن جو ہے وہ کسی اور طرف نہیں جائے گا، خیالات کسی اور طرف نہیں جائیں گے۔ جیسے جیسے آیت کی ہم نے تلاوت کی، ساتھ نیچے جو ہے اس کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو ایک چیز ایسی اس میں آئے گی کہ جو ہمیں غور و فکر پر ابھارے گی، ہمارے اندر ایک سوال پیدا ہوگا۔ اس سوال کو اپنی کاپی میں کسی جگہ پہ نوٹ کر لیں۔ کس لیے نوٹ کریں؟ کہ میں کسی معلم سے، کسی علامہ سے، کسی عالم سے جو ہے، اب تو بڑا آسان ہے، اب تو موبائل کے ذریعے رابطہ ہو جاتا ہے، میں ان سے جو ہے پوچھوں گا کہ قرآن کی فلاں سورہ فلاں آیت میں نے یہ چیز مجھے واضح نہیں ہو رہی، مجھے واضح کر دیں، یا اس سے میں کیا درس لوں۔ یہ ہے ایک ابتدائی طور پر تدبر فی القرآن والی جو ہے، اس سے حضور قلب رہتا ہے۔ اس سے اب جو ہے وہ واقعاً ہماری جو روح ہے، جو تشنا ہے، وہ اس سے بھرپور استفادہ کر رہی ہے۔ اس سے ہماری زندگی کے اندر مثبت اثار پیدا ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ وہ اس طرح کے بالاخر کلام خدا سمجھ آ رہی ہے، اور اس کا طریقہ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہدایت نصیب ہو رہی ہے۔ یعنی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ زندگی کیا ہے، اس میں کیا اخلاق ہیں، کیا عقائد ہیں، کیا ہمارا ماضی تھا اور ہمارا مستقبل کیا ہونا چاہیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ کم از کم ترجمے والا قرآن، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے تدبر فی القرآن والے موضوع سے، اس تیسرے نقطے سے استفادہ کریں، تو اس میں ایک چھوٹی سی تفسیر بھی اپنے ساتھ رکھیں کہ ہر آیت کو پڑھنے کے بعد ایک دفعہ اس تفسیر میں بھی، اب تو بہت مختصر سی تفسیریں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، طولانی اگر ٹائم زیادہ ہے تو کوئی بڑی تفسیر لے لیں، ورنہ ایک مختصر جو تفسیر ہوتی ہے وہ ساتھ اپنے پاس رکھیں کہ پروردگار کی کلام پڑھ لی، اس کا ترجمہ پڑھ لیا۔ اب اس تفسیر میں دیکھیں کہ ائمہ نے اس آیت کے حوالے سے ہمارے معصومین نے کیا فرمایا، تو ائمہ کے فرامین کی روح سے قرآن کو پڑھیں، تو اب اس میں ظاہر ہے کئی گنا زیادہ جو ہے ہمیں ہدایت ملے گی، کئی گنا زیادہ جو ہے وہ نورانیت ملے گی، کئی گنا زیادہ اپنی اس دنیا کی زندگی کی سمجھ آئے گی اور اگلی زندگی کی بھی سمجھ آئے گی، اور کئی گنا زیادہ ہم خدا کے قریب ہوں گے، زمانے کے امام کے قریب ہوں گے، دین فہمی بڑھے گی۔ اس کا پھر اثر ہمارے اخلاقیات پہ، جیسے آپ نے ایک مثال دی
اولڈ جو مراکز بنے جی ہیں، جی جی اولڈ ایج ہومز جو ہیں وہ اولڈ ہوم وغیرہ نہیں، اس میں ہمیں ماں باپ کی عظمت کا پتہ چلے گا، ان کی اہمیت کا پتہ چلے گا، ان کے ساتھ محبت کا جو ہے اس کے ثواب کا، اس کے اجر کا پروردگار نے، اور باقی پہلو میں جو ہماری اخلاقی زندگی ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی. اس کے اندر وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے ہیں اور عبرت کا نشانہ بنے ہیں ان کی سمجھ آئے گی، گناہوں سے خوف، خدا کی ناراضگی سے خوف، شیطان سے کیسے بچنا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. قرآن نے ہمیں اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں درس دیے ہوئے ہیں. وہ درس ہمیں کیوں نہیں مل رہے؟ چونکہ اس قرآن مجید کی یہ جو 2 جلد کتاب ہے اس سے ہم مانوس نہیں ہیں، اس سے ہمارا دائمی رابطہ نہیں ہے، اس میں ہم غور و فکر نہیں